اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے نہ کہ صرف کتاب بھیجی، بلکہ کتاب کو سمجھانے کے لیے، اس کی تشریح بیان کرنے کے لیے، اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ اب قیامت تک جو ہے یہ اللہ کا کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور رہنمائی اور وہ سنتیں، وہ سب وہ ہمارے لیے وہی سٹینڈرڈ ہیں، وہی معیار ہیں۔ تو اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ اگر کسی نے لینی ہے تو وہ اس فتنے کے دور میں کیا کیا ایسی احتیاطی تدابیر کر سکتا ہے، وہ اہل علم لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں، وہ علماء ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ بڑے اخلاص سے دین اسلام کے علماء کوششیں کر رہے ہیں اپنی اپنی طاقتوں کے مطابق، اپنے اپنے وسائل اور انداز اور طریقوں کے مطابق کہ انسان دنیا کے بات کو سمجھ جائیں کہ مالک کا جو پیغام ہے انسانوں تک پہنچ جائے، بالخصوص مسلمانوں ایمان والوں کے تک پہنچ جائے۔ ان کی کوشش کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرے اور جو ہے ہمیں جو ہے وہ اس میں عقل عطا کرے، ہمت عطا کرے، وہ سوچ اور وہ فکر ہمارے ذہنوں میں آ جائے اور ہم اس طرح سے کوششیں کرنے لگیں۔ تو اسلام کو صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے ہمیں جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا قرآن و سنت کا، ہم قرآن و سنت کو اپنا سٹینڈرڈ اور معیار نہیں بناتے، اس وقت تک ہمیں اسلام اور غیر اسلام کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور بعض اوقات اگر انسان کے پاس علم اور اخلاص کا کمی ہو، ادھر سے شیطان کے اٹیکس ذرا زیادہ ہوں، دشمن ہے، اس نے تو کوشش کرنی ہے، اس نے عقل پہ اٹیک کرنے ہیں، اس نے انسان کے عقل پہ ایسا حملہ کرنا ہے اور اس کو ایسا مروڑنا ہے کہ انسان عقل میں وہ بات ایسی ایسی باتیں آئیں گی، ایسی ایسی سوچیں آئیں گی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام یا اللہ اور رسول جو رہنمائی کر رہے ہیں ان سے ٹکرائیں گی۔ تو یہ اس نے پیدا کرنی ہے، وہ دشمن ہے، وہ جانتا ہے طریقے کہ میرا دشمن انسان ہے جس کو میں نے جہنم کی طرف لے جانا ہے، اس کو کیسے بگاڑا جائے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا یہ اٹیک کہ وہ کوئی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ہی نہ مانے، وہ مسلمان ہی نہ بنے۔ اگر کوئی مسلمان بن جائے تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے شیطان مردود کی کہ یہ مسلمان جو ہے یہ ایسے صحیح راستے پہ نہ چلے، اس کے اندر ایسی دین کی خلط ملط بنا دی جائے، ایسا حق اور باطل مکس کر کے اس کے دماغ میں، عقل میں، اس کے نفس میں ڈال دیا جائے کہ یہ صحیح راستے پہ چل نہ سکے۔ اب وہ انسان، لہذا وہ انسان کبھی وہ بہت بڑا دانشور بن جاتا ہے، مفکر بھی بن جاتا ہے، سائنسدان بن جاتا ہے، لیکن وہ مالک کے وہ راستہ، وہ اللہ تعالیٰ جو رہنمائی کر رہا ہے، قرآن حکیم کھول کھول کے باتیں بیان کر رہا ہے، وہ اس طرف نہیں جا رہا ہوتا۔ آپ دیکھ لیں، دنیا بھر میں نظریں دوڑائیں، ادھر ادھر، دائیں بائیں، جنوب شمال، آپ دیکھیں مشرق مغرب، تو آپ کو نظر آ جائیں گے بہت سی ایسے اصحاب، شخصیات دنیا میں جنہیں شیطان نے ایسا ورگلایا، ایسا وہ کیا کہ اب وہ اپنے عقل اور دماغ سے اور اپنے علم کی طاقت کے بل بوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو راستہ ہمارا ہے، جو سوچ شرع ہم نے بنائی ہے قرآن کی، اسلام کی، جس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں، آپ اس پہ چلیں بھئی۔ حالانکہ اسلام کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے بہتر کون بتا سکتا ہے ہمیں کہ یہ اسلام ہے، اور اس سے بالکل کوئی اور چیز ہے تو وہ غیر اسلام ہے، وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام اور غیر اسلام کی جب تک انسان کو سمجھ نہیں ہوگی،
صحیح راستے کی اور غلط راستے کی، تو اس وقت تک وہ صحیح راستے پہ کیسے چل لے گا؟ کیسے وہ اپنی منزل پہ پہنچے گا؟ اگر وہ جانا چاہ رہا ہے اڑ کر مطلب ہے، یا کسی بھی سفر کے ذریعے سے وہ اسلام آباد سے کراچی کی طرف جانا چاہ رہا ہے، اور وہ اس نے سڑک پکڑ لی ہے گلگت جانے والی، تو وہ پہنچے گا کراچی، پہنچے گا، لیکن پتہ نہیں کب پہنچے گا، کیونکہ اس نے سڑک لی ہے گلگت والی۔ وہ پتہ کیسے پہنچے گا؟ وہ پہلے گلگت چلا جائے گا سیدھا، پھر گلگت سے نکلے گا چین چلا جائے گا، چین سے نکلے گا وہ پہنچ جائے گا چین کے بعد، ایسے چلتا جائے گا یا اڑتا جائے گا، جیسے بھی وہ چین کے بعد پھر اس کو مل جائے گا آگے جا کے، چین جب ختم ہوگا پتہ نہیں کہیں وہ کہاں پہنچے گا، وہ پیسیفک اوشن آ جائے گا، پیسیفک اوشن ختم ہوگا، وہ باہر ایک سمندر، ٹھیک ہے نا، اور وہ وہاں سے وہ ختم ہوگا، امریکہ آ جائے گا، امریکہ ختم ہوگا، یورپ ختم ہوگا، وہ اٹلانٹک اوشن، وہ دنیا ایسے گھوم کر وہ پہنچ جائے گا، لیکن وہ پتہ نہیں کتنے سال دھکے کھاتا کھلاتا انسان۔ تو سیدھا جو راستہ ہے دین کا، وہ قرآن حکیم نے رہنمائی کی اس کی، اور وہ اسلام کی تشریح جو اللہ اور اس کے رسول بیان کر رہے ہیں، بس اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اسی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہے اصل اسلام، جس کو ہم اصل اسلام سمجھ رہے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی یارڈ سٹک کے ساتھ ایک لٹمس پیپر سے چیک کر لیا جو میرا دماغ، میری عقل، جو میرے ذہن میں اسلام ہے کہ جسے میں اسلام سمجھتا ہوں، وہ واقعی اسلام ہے؟ میرے ذہن میں اسلام اگر یہ بنا ہوا ہے کہ بس میں نے مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان بن گیا، بس الحمدللہ اب جیسے میری مرضی ہو میں زندگی گزار لوں، کیا یہ اسلام کی شرح اس کے ذہن میں ایسی ہے؟ کیا یہی شرح جو یہ سوچ رہا ہے کہ ایسے کرنے سے اس کا کام چل جائے گا، تو یہ کیا یہ بات اللہ، اس کے رسول قال اللہ کہ اللہ نے ایسے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا؟ جو وہ سوچ رہے، تو بات ہے جو انسان کی عقل سوچتی ہے، جو اس کے ذہن میں باتیں آتی ہیں، وہ کوئی ہیڈ آفس کو لٹمس پیپر تو جہاں سے وہ جا کے چیک کر لے کہ ایسا ہی اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں۔ تو جب تک وہ لٹمس پیپر لگائے گا، چیک کرے گا کہ ہاں یہ پاس ہے، یہ اپرووڈ ہے، یہ کام ٹھیک ہے، تو پھر وہ کرتا رہے۔ ادروائز شیطان ایسے خوبصورت اس کے سامنے اسلام کی شکل پیش کرے گا، خوبصورت دین بنائے گا، خوبصورت ایک طریقے بنائے گا کہ اس کے دل کو تسلیاں دلائے گا، اس کے دماغ عقل پہ تسلیاں دلائے گا وہ شیطان مردود، اور کہے گا بھائی یہی اسلام خوبصورت، یہی صحیح دین ہے۔ اس کے پاس نہ قرآن کا علم، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کا علم، نہ کوئی ایسی چیز، نہ وہ کبھی پرکھتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ فکر کرتا ہے۔ تو پھر تو وہ اپنی ذہن سے اپنے اسلام پہ چلتا جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کو کتنا قبول کریں گے، کتنا وزن دیں گے یا نہیں دیں گے، وہ دیکھ لیں، وہ دنیا میں ہی پتہ لگ سکتا ہے۔ دنیا میں ہی ایسے مطلب ڈپارٹمنٹس ہیں، ایسا ہیڈ آفس ہے، ایسی جگہ ہیں جہاں سے انسان یہ چیک کر سکتا ہے کہ جو وہ سمجھتا ہے، جو اس کی عقل کہتی ہے کہ یہ اسلام ہے، تو کیا وہ واقعی اسلام ہے؟ تو بہت سے انسان ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جو کہ جس راستے پہ چل رہے ہیں، جس طرز زندگی پہ چل رہے ہیں، جس عقل اور سوچوں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ بڑے مطمئن بھی ہیں کہ ہم بالکل درست صحیح اسلام پہ ہیں، حالانکہ وہ تو غیر اسلام پر ہیں، وہ تو اسلام کا انداز نہیں ہے، وہ تو غیر اسلام کا انداز ہے، اسلام سے ہٹا ہوا انداز ہے، اسلام سے مختلف ہے۔ کیوں؟ کہاں کون بتائے گا ہمیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ غیر اسلام ہے؟ کیا کوئی ایسا کوئی سورس ہے؟ ہاں، یہ سورس کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْحَدِيِ حَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیڈ آفس، یہ ایک انداز کہ اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے بہترین کلام میں سے کلام ہے اللہ کا کلام، کلام اللہ، وہ حق اور باطل کو واضح کرنے والا کلام کہ یہ درست راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ غیر اسلام ہے۔ تو اسلام اور غیر اسلام کی سمجھ کو حاصل کر کے، سڑک طے کر کے کہ یہ سڑک اس طرف جاتی ہے، وہیں پھر گاڑی چلانی چاہیے، تاکہ آپ کو کچھ پوائنٹس تو ملتے رہیں، آپ کا سفر تو طے ہو جائے۔ آپ جانا چاہ رہے ہیں، آپ کی منزل کراچی ہے، آپ چل پڑے اسلام آباد سے، آپ غلط سڑک پہ جائی جا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں میں پہنچ جاؤں گا کراچی،
آپ کم از کم اپنی گاڑی سیدھی سڑک پہ لائیں، عقائد درست کریں، دین کو درست کریں، اسلام کو صحیح سمجھیں، اسلام ویسے سمجھیں جیسے اللہ اور اس کے رسول سمجھا رہے ہیں، اسلام ویسے ہی اپنی فکر اور سوچ میں ڈالیں جیسے اللہ اور اس کے رسول گائیڈ کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، اور پھر اس سڑک پر آ کر پھر گاڑی آپ چلائی جائیں، تیز سپیڈ سے کم سپیڈ سے احتیاط سے چلائیں گے تو آپ انشاءاللہ اپنی منزل پہ پہنچیں گے، اور آپ کو کچھ وزن ملے گا، کچھ آپ کے اعمال بنیں گے، کچھ اعمال کا وزن نکلے گا، کچھ آپ کی نیتیں ہوں گی، آپ کا اخلاص بنے گا جو آپ کے وزن کو بڑھاتا جائے گا۔ حالانکہ وہی نماز جو ایک شخص دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان ایک فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کسی کا اس نماز کا وزن 1 پاؤ نکلے گا، کسی کا 2 کلو، کسی کا 10 کلو، کسی کا 4 من، کسی کا ہزاروں من، اللہ وزن بنا دیں گے۔ ایک ہی نماز تھی، ایک ہی تاریخ کی نماز، کسی انسان نے کس اخلاص سے، کس نیت سے، کس خشوع و خضوع سے، کس محبت سے، کس مٹھاس سے اس نماز کو ادا کیا تھا، اور کوئی وہی نماز ایک انسان ہے وہ اس کا ایک شٹانگ وزن نہ نکلے۔ مطلب ہے ایسی نمازیں بھی انسانوں کی ہوتی، تو نمازوں میں جو وزن بنے گا اللہ تعالیٰ تولیں گے اعمال کو روز قیامت۔ تو ہمارا جو بنیادی دین ہے اس پر اخلاص جب تک نہیں آتا، خشوع و خضوع نہیں آتا، اور ہماری اس میں تڑپ نہیں ہوتی کہ ہم مطلب ہے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے جو طریقہ کار پہ زندگی گزار رہے ہیں، جو عبادات کر رہے ہیں، ان عبادات میں ہمارے ذہن میں سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، یہ ہم مطلب ہے جو نمازیں ادا کر رہے ہیں کیا ہماری زندگیوں میں فحاشیاں اور بے حیائی کا خاتمہ ہو رہا ہے ان نمازوں کے ثمر میں، کہ جو ہمیں پھل ملنا ہے؟ کیونکہ نمازیں کیا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نمازیں تو آپ کی فحاشی اور بے حیائی کی چیزوں کو ختم کریں گی زندگی میں۔ اگر کسی کی زندگی میں نمازیں چل رہی ہیں اور بے حیائی بھی، فحاشی بھی چلتی جا رہی ہے ساتھ، تو وہ فکر شروع کرے، غور کرے کہ کہیں اس کے دشمن نے اس کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا۔ ہمہ وقت دشمن نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، اس ہر وقت گھات لگائے بیٹھا ہے کہ کس وقت مجھے موقع ملے اور میں اس پہ وار کروں، اور ہر انسان پر اس کی عقل کے مطابق وہ وار کر دیتا ہے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلی ہے فکر، سوچ، کہ انسان سوچے وہ کس طرف جا رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کا مقصد حیات کیا ہے، وہ اسلام جس کو وہ اسلام سمجھتا ہے وہ واقعی صحیح اسلام ہے۔ اور خاص طور پہ ایسے فتنے کے دور پہ جب مختلف فتنے دنیا میں اٹھ رہے ہوں، مختلف فرقے بن رہے ہوں، مسلمان ٹوٹ رہا ہو، تقسیم ہو رہا ہو، پس رہا ہو، زوال پستیوں میں گر رہا ہو، عجیب عجیب باتیں سامنے آ رہی ہوں، عجیب عجیب تشریحیں اور مفہوم سامنے آ رہے ہوں، اور پھر بھی انسان اتنا لاپرواہ ہو جائے اور فکر چھوڑ دے کہ وہ اسلام کو سمجھے ہی نہ کہ اسلام کیا ہے، اور وہ غیر اسلام کو اسلام سمجھ کے اپنے 10 20 40 50 سال گزار دے اور وہ اپنی بڑی تسلی میں رہے۔ یہ تسلی اس کو کس نے دی ہے؟ شیطان مردود نے دی ہے کہ تو جو اسلام تو سمجھتا ہے یہی اسلام ہے، بس اسی پہ چلتا جا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور وہ اسی کو سمجھ کے نہ اس نے قرآن پڑھا، نہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی، نہ کوشش کی، نہ اخلاص تھا، اگر پڑھا کہیں کسی طریقے سے اس میں اخلاص نہ رہا، شیطان نے اور وار کیا۔ شیطان کے وار دیکھیں نا آپ شیطان کو جب تک سمجھتے نہیں، اس کے وار اور طریقوں کو سمجھتے نہیں، آپ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے دین کو نہیں بچا سکتے، اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کر سکتے جب تک آپ شیطان کے اٹیکس کو نہیں سمجھتے۔ تو اس کا دشمن ہے وہ انہ عدو مبین، وہ تو بڑا کھلا دشمن ہے۔ اس کے حملوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی ساری ترتیب کو سمجھنا ہوگا۔ وہ اعمال نہیں کرنے دیتا، وہ عقیدہ نہیں سمجھنے دیتا، وہ اسلام نہیں سمجھنے دیتا، وہ اسلام میں ایسا مطلب ہے وہ خراب خلط ملط کرتا ہے کہ بس اس کو لوگ اسلام سمجھ کے اس کو چلتا جائے انسان۔ تو اسلام پھر اگر وہ کوئی صحیح اسلام سمجھ لے تو وہ کوشش کرتا ہے یہ اعمال نہ کر پائے، یہ اس کی نمازیں ڈھیلی کر دو، اس کا دین ڈھیلا کر دو، اس کا قرآن ڈھیلا کر دو، یہ قرآن نہ پڑھ پائے۔ یہ قرآن اگر پڑھ لے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے یہ عمل نہ کر پائے، عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اب اس کے اعمال ضائع کروائے جائیں، وہ ضائع ہونے سے بھی بچا لے تو کوشش ہوتی ہے کہ اب اس کے اعمال کا وزن نہ ہونے پائے۔ وہ ایسا قرآن پڑھے بس ایسے بس مطلب آیتیں پڑھتا جائے، انگلی پھیرتا جائے، پڑھتا جائے، نماز پڑھتا جائے، کھڑا ہو گیا سبحانک اللہم و بحمدک کا کہہ کو کے 2 4 سجدے کر کے سلام پھیر کے چلا جائے، وزن نہ بن پائے اس کی نماز کا، اس کو نماز کا نہ مٹھاس ملے، نہ وہ شوق آئے، نہ فکر آئے، نہ بس ایک تسلی سی آ جائے، یار میں نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ بس مجھے معاف کر دے، میں نماز پڑھ لی،
بس یہ تھوڑی سی اس میں وہ رہے کہ بالکل کھوکھلا نہ کریں. تو ہر انسان کو اس نے اس کے مطابق گرپ میں ڈالا، اس شیطان مردود نے، ہمارا کھلا دشمن. تو وہ اس کے مطابق ہمیں ایسے عجیب سا تصور دماغ میں ڈالے گا، ایسی عقل پہ حملہ کر کے کہ عقل کہے گی یہ ہے، عقل کہے گی یہ اسلام ہے، یوں چلنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. کیا ہمارا معیار ہے؟ کیا غلط اور صحیح کا معیار ہمارا بالکل وہی ہے؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول غلط کہتے ہیں وہی غلط ہے، جس کو اللہ اور رسول صحیح کہتے ہیں بس وہی صحیح ہے. اس پر ہم ڈٹ جائیں، اس پر ہم اڑ جائیں، اس پر ہم ایمان لے آئیں. جو اللہ اور اس کے رسول ہی صحیح کہتے ہیں وہی صحیح ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول غلط کہہ دیں گے بس وہ غلط ہے چیز. تو جب تک یہ بات ایمان لا کر سٹرونگ کر کے ہم نہیں چلتے، ہم اسلام کی روشنی کو صحیح سمت نہیں لے کر چل سکتے. ہم اس روشنی میں اوپر اندھیرا یا نیچے اندھیرا ہوگا، اوپر اوپر وہ اسلام، اور وہ ایسا غلط ملت کرے گا کہ حق اور باطل کو غلط اور صحیح کو بالکل مکس کر کے وہ شیطان مردود کرتا ہے، اور وہ ہمیں ایسی ہماری زندگی گزروائے گا جو کہ اسلام درست اسلام نہیں ہوگا. تو اسلام کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک آڈیو بھی ریکارڈ کی ہے اس کے ساتھ ہی. تھوڑا سا اگر آپ کے پاس وقت ہو آپ سن لیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اپنے رشتہ داروں دوستوں تک بھی یہ اللہ کا دین کا پیغام پہنچائیں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے دین کو پہنچائے لوگوں تک. جب لوگوں تک آپ پہنچائیں گے، لوگوں کی فکر کریں گے، درست بات اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچا دیں، خالص بات وہ پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دیں گے، ہمت دے دیں گے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق زندگی گزار لیں. وہاں آپ کو توفیق اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے. جب آپ لوگوں کی فکر شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی فکر کر کے آپ کو اس راستے پہ چلنا آسان کر دیں گے. تو اس لیے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ صرف اسلام والے نہیں، ہر دین والا یہ کوشش کرتا ہے. جھوٹے مذہبوں والے بھی دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، ہزاروں میں مذاہب ہیں، سارے اپنے اپنے مذہب کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں کہ یہ بنیادی ایک اس کا جو ہے یہ نقطہ ہے کہ ہر مذہب نے اپنی بات دوسرے تک، کیونکہ وہ صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو. تو ہمارا دین دین اسلام ہے، قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ والی ہم بہت خالص ہیں. اللہ مالک کائنات ہیں، وہ زیادہ حقدار اس بات کے اس کی بات کو، اس کے پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچائیں. جیسے جیسے ہمیں توفیق ہے، کسی کو زبان سے کہنا آتا ہے، کسی کو قلم سے لکھ کر، کسی کو ٹیکنالوجی کے استعمال سے، کسی بھی طریقے سے اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچانی ہمارا فرائض میں سے شامل ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے دنیا کے بھی فائدے، آخرت کے بھی فائدے ان تک پہنچائیں. تو اس میں اللہ تعالی ہمیں اجر عظیم عطا کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہم خیر، بارک اللہ فیک، وما علینا الا البلاغ. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین.